حسبی ربی جل اللہ. حضرت خباب غریب آدمی تھے. اوور ٹائم لگانے کے لیے آس بن وائل بڑا پکا مشرک کافر تھا، اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ معاملات طے ہو گئے. فرماتے میں نے مزدوری کی اور میں تھک گیا کام کر کر کے. اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو مزدور نے بڑی بڑی منصوبہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے کو کپڑے لے کے دینے ہیں، چھوٹی بیٹی کو بیگ لے کے دینا ہے، اور جو بیٹی بیاہ دی ہے اس کو تحفہ بھیجنا ہے. بڑی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. وہ کمیٹی بندہ سال پورا انتظار کرتا ہے، اور کمیٹی والا اگر کہے نا 10,000 کم لے لو، تو بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی، میں نے تو سارے پیسوں کا بیلنس کیا ہوا اور بڑی میں نے انتظار کیا ہے کہ یہ دن کب آئے گا، اور تو مجھے کہہ رہا ہے تھوڑے کم لے لو. اور بڑا بندے کی شدت بھرا انتظار ہوتا ہے. آتے ہیں تو وہ چاہے وہ 1 گھنٹہ ہی خوشی رہے، لیکن وہ رہتی. کہتے میں نے محنت کی، میں تھک گیا، مزدوری کی، وجود میرا چکنا چور ہو گیا. اور جب میں پیسے لینے کے لیے آس بن وائل کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پیسے دے دو. کہنے لگا نہیں دیتا. سنو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دینے پیسے. کہتے ہیں میں نے کہا یار میں نے مزدوری کی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے دن لگا کے میں نے تیرا کام ختم کیا، میرے پیسے دے. حضرت خباب کہتے ہیں وہ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ پیسے دوں گا. وہ کیا؟ کہنے لگا تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر میں تیری بات نہ مانوں تو کہنے لگا میں پیسے نہیں دوں گا. حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت اور یار بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے کوئی مایوسی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف. اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو ایک صحابی مجھے کہنے لگے 2 منٹ کے لیے کیا ہی دینا تھا، پیسے تو لے لیتے، اسلام حکمت کا بھی تو سبق دیتا ہے نا. اور میں نے کہا چھوڑو، 4 پیسوں کے لیے میں 2 منٹ کے لیے بھی مدینے والے رسول کا انکار نہیں کر سکتا، 2 منٹ کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتا. پیسوں کا کیا ہے، اللہ پھر عطا کر دے گا. حضرت صہیب بن سنان رومی حضور کے صحابی ہیں، روم سے مکے آئے تھے اور بڑی مشقت کر کے مال کمایا. بہت سارے لوگ محنت کر کے بھی کماتے ہیں، چلیں کچھ لوگ غلط طریقے سے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو مشقت بھی کرتے ہیں. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے مالدار ہیں پر سویرے اپنے مزدوروں سے پہلے اٹھتے، جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ پہنچے تو مزدور کام ہی نہیں کرتے. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، مشقت کے ساتھ آگے جاتے ہیں. اور پھر ان کو نا وہ جو آشیانہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور آدمی چھوٹے لیول سے اوپر جائے تو اس نے جو کہ ہر چیز خود مینج کی ہوتی ہے، اسے بڑا پیار ہو جاتا ہے اپنے آشیانے سے، اس گلدستے تھے کہ میں نے یار ایک غریب آدمی تھے، محنت کی، جدوجہد کی، مکے آ کے مال کمایا، انڈسٹری سمجھنے لگائی. کچھ انہوں نے نا جی باغات بھی خرید لیے، کچھ نخلستان بھی ان کے ہو گئے، مالدار ہو گئے. ادھر سے نا نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا اشارہ دے دیا. کچھ صحابہ تو پہلے حبشہ چلے گئے تھے اور باقیوں کو لے کے سرکار مدینے چلے گئے. اب مکہ شریف میں رہنا درست ہی نہ رہا مسلمانوں کے لیے. آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت صہیب ایک مالدار آدمی، اور مالدار بندے کا کاروبار چھوڑ کے، انڈسٹری چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنا، یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند دنوں کے اندر اندر سارا کچھ سمیٹا. جو پیسے تھے، دولت تھی، گٹریوں میں باندھی، اونٹ کے اوپر رکھی، فرمایا جا رہے ہیں بھائی. اور جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ابو جہل بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آ گیا، کہنے لگا آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ ادھر ہی رہیں. اور یہاں ایک میں معاشی بات بھی کر دوں، ہمارے حکمران معیشت کی بڑی بات کرتے ہیں. ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، اور اسے بھی اتنا پتا تھا کہ انویسٹر کو ملک سے بھگایا نہیں جاتا. یہ اسے بھی کرتے. تو مکہ شریف میں رہ کے اپنی مرضی کی نمازیں پڑھو، اپنے طریقے پر عبادت کرو، پر مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ. حضرت صہیب کہنے لگے میں مکے جن کی وجہ سے رہتا تھا جب وہی نہیں مکے رہے. آپ سمجھے میری بات کو؟ اس نے کہا آپ رہیں جیسے دل کرے، مکے میں کعبے میں عبادت کریں. تو حضرت صہیب فرمانے لگے میرے نبی پاک گئے ہیں مکے سے چلے، حضور پہنچ گئے ہیں مدینے میں، اب تو مجھے کعبے کی کنجیاں بھی دے دے تو پھر بھی مکے میں نہیں رہوں گا، مدینے ہی جاؤں گا. تو کنجیاں بھی دے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو.
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرمایا میں نہیں رہتا، اب میں جاؤں گا۔ انہوں نے پھر سخت رویہ اختیار کیا، سخت۔ ولید بن مغیرہ نے تو خنجر نکال لیا، کہنے لگا تو غریب آیا تھا روم سے اور تو نے یہاں کی اتنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو مال تو نے مکے میں کمایا تو